السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ملک بھی موجود ہے، ایک ایسا مسلمان ملک جس کی آبادی صرف 600 نفوس پر مشتمل ہے؟ یہاں میں بات کر رہا ہوں کوکوز آئی لینڈز، جن کو کیلنگ آئی لینڈز بھی کہتے ہیں، اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جزائر کہاں پہ واقع ہیں اور کون لوگ یہاں پہ آباد ہیں، کس کے زیر کنٹرول ہیں، اور یہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ اسٹے کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، اپنے ویلیبل کمنٹس بھی ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا بیل آئیکن کے ساتھ، تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ٹائم پہ مل سکیں۔ کوکوز آئی لینڈز یا کیلنگ آئی لینڈز یا جزائر کوکوز جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے 27 جزیرے ہیں جو آسٹریلیا اور سری لنکا کے تقریباً درمیان میں پڑتے ہیں، اور انڈونیشین جو آئی لینڈ ہے سماٹرا اس کے کافی قریب موجود ہیں۔ ان 27 میں سے 25 جزیروں پہ کسی قسم کی آبادی نہیں ہے، کیونکہ یہ جزائر بہت چھوٹے ہیں، موسٹلی 50 میٹر سے لے کر 200، 250، 300 میٹر تک ہیں، اور 2 جزائر جو ہیں ان پہ آبادی باقاعدہ موجود ہے۔ ان کے نام ویسٹ آئی لینڈ اور ہوم آئی لینڈ ہیں، اور یہاں پہ کل آبادی جو ہے وہ 600 افراد پر مشتمل ہے تقریباً، اور زیادہ تر یہ لوگ جو ہیں وہ ملائے ہیں یا ملائیشیا کے رہنے والے ہیں، ملائیشیا کے اوریجن سے ہیں، اور مسلمان ہیں، زیادہ تر سنی اسلام کو فالو کرنے والے، اور ملائے ان کی فرسٹ لینگویج ہے۔ آلدو کہ یہ ملک جو ہے یہ کنٹرول ہوتا ہے آسٹریلیا سے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ملائے زبان ہی بولتے ہیں۔ آسٹریلیا کی فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے ڈپارٹمنٹ آف انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ، ریجنل ڈیولپمنٹ اینڈ کمیونیکیشنز، وہ ایڈمنسٹر کرتا ہے ان جزائر کو ایز این ایکسٹرنل ٹیریٹری آف آسٹریلیا، یعنی کہ بیرونی علاقے آسٹریلیا کے۔ اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو یہ سمندر کے اندر ایک ڈاٹ کی شکل میں نظر آتا ہے، اور کیونکہ بہت چھوٹا ہے اور اس کے چاروں طرف جو ہے وہ سمندر ہے۔ یہ کہ زیر کنٹرول ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک لوکل گورنمنٹ بھی ہے جس کو لوکل شائر کونسل کہتے ہیں، اور یہ گورنمنٹ 4 سال کے لیے بنتی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ الیکشنز ہوتے ہیں اور نئی گورنمنٹ کا مرز وجود میں آتا ہے۔ یہاں پہ جو چھوٹے علاقے میں ساری سہولتیں ہونی چاہیے وہ یہاں موجود ہیں، جیسے صحت کی سہولیات، تعلیم کی، پولیس کی اور سیر و تفریح کی تمام سہولیات یہاں پہ میسر ہیں۔ یہ جزائر 1609 میں برطانیہ کا ایک سی کیپٹن تھا، سمندری کیپٹن ولیم کیلنگ، اس نے ڈسکور کیے تھے، لیکن 19ویں صدی تک یہاں پہ کسی قسم کی آبادی نہیں تھی، اور پھر جان کلونیز راس جو کہ ایک اسکاٹش تاجر تھا، وہ بعد میں آیا اور وہ یہاں پہ رہا، اور جو راس فیملی ہے وہ اس علاقے میں اس نے رول کیا تقریباً 150 سال تک، اور اس میں جو ہیڈ آف دا فیملی ہوتا تھا وہ یہاں پہ رولر ہوتا تھا، حکمران ہوتا تھا، اور وہ چلتا رہا۔ 1857 میں ان جزائر کو برطانیہ نے اپنے کنٹرول میں لیا، اور تقریباً 100 سال تک ان کے کنٹرول میں رہے۔ اس کے بعد 1955 میں یہ علاقے آسٹریلیا کو منتقل کر دیے گئے، اور 1979 تک راس فیملی ہی ان جزائر کی زیادہ تر زمینوں کی مالک تھی، جو بعد میں آسٹریلین گورنمنٹ نے ان سے خرید لیے۔ اب جن 2 جزائر میں آبادی ہے اس میں ایک نارتھ کیلنگ ہے اور ایک ساؤتھ کیلنگ ہے۔ نارتھ کیلنگ جو ہے وہ تقریباً 1.1 اسکوائر کلومیٹر اس کا ٹوٹل رقبہ ہے، اور
اس کے بعد جو ساؤتھ کیلنگ ہے اس کا جو رقبہ ہے وہ تقریباً 13.1 اسکوائر کلومیٹر 13.1 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور یہاں پہ آبادی موجود ہے۔ باقی جزائر جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ 50-100 میٹر 200 میٹر سے 300 میٹر تک ان کا رقبہ ہے، اور وہاں پہ آبادی نہیں ہے۔ یہاں کا موسم ٹراپیکل رہتا ہے، جس میں ٹمپریچر جو ہے وہ تقریباً 22-23 ڈگری سے لے کر 32 ڈگری تک میکسیمم جاتا ہے سارا سال، اور مارچ کے مہینے میں جو ایوریج ٹمپریچر ہے وہ تقریباً 30 ڈگری کے آس پاس پہنچ جاتا ہے، جبکہ اگست کے مہینے میں جو سردی کا موسم ہے یہاں پہ جو ٹمپریچر ہے وہ ایوریج 23.6 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ 2016 کی مردم شماری کے مطابق یہاں پہ کل آبادی 544 لوگوں کی تھی، جس میں سے 75% مسلمان تھے، اور اس کا تقریباً 70% جو ہے وہ ملائے زبان بولتے تھے انگلش کی بجائے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت جو 600 کی آبادی ہے اس میں سے جو ملائز ہیں وہ تقریباً 500 ہیں، اور جو ویسٹرن یا یورپین اوریجن کے لوگ ہیں وہ تقریباً 100 ہیں۔ تو اس طرح یہ تقریباً 83% جو ہیں وہ ملائز ہیں جو مسلمان ہیں۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ان جزائر کے اوپر بھی جنگ ہوئی، اور اس میں جرمن، آسٹریلین اور امریکن فوجوں نے یہاں پہ اپنے مخالفوں پہ حملے بھی کیے، اموات بھی ہوئی لوگوں کی، اور بعد میں جاپان نے بھی دوسری جنگ عظیم میں شرکت کی۔ تو اس طرح یہ علاقہ جو ہے وہ بحری جنگ کا بھی مرکز رہا، اور بعد میں یہاں سے ہوائی جنگ بھی کسی حد تک کی گئی۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ بھی موجود ہے، اس کا رن وے جو ہے وہ تقریباً 2441 میٹر ہے۔ تو یہاں چھوٹے جیٹ ایئر کرافٹ جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، اور یہاں سے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں آسٹریلیا، افریقہ اور دوسرے کنٹریز میں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں سے تقریباً 900 کلومیٹر دور جو ہے وہ کرسمس آئلینڈ بھی ہے، اور وہاں سے بھی لوگوں کو پک کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ایئر ٹرانسپورٹیشن ہے وہ یہاں سے پاسبل ہے۔ یہاں کا عدالتی نظام ویسٹرن آسٹریلین ڈپارٹمنٹ آف اٹارنی جنرل کے انڈر ہے، اور وہاں کے قوانین چلتے ہیں، اور ان کے فیصلے بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر یہ کیسز جو ہیں وہ آسٹریلیا سے ہی ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں۔ صحت کی اگر بات کریں تو یہاں پہ میڈیکل کلینکس موجود ہیں، اور بڑے ہاسپٹلز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اگر کوئی سیریس مریض ہو یا کسی ایسی کرونک ڈیزیز کا مریض ہو تو اس کا علاج یہاں پہ نہیں ہو سکتا، اور اس کو پرتھ میں جانا پڑتا ہے آسٹریلیا میں، جو کہ تقریباً 3000 کلومیٹر دور ہے یہاں سے۔ معیشت کی بات کریں اگر یہاں پہ تو یہ 600 لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں، کچھ تو ٹورسٹ انڈسٹری ہے، کچھ لوگ یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بیچز ہیں، ساحل ہیں، باغات ہیں، اور کوکونٹ کے درخت ہیں یہاں پہ، جس کی وجہ سے اس کا نام کوکوز آئلینڈ پڑا تھا۔ تو اس طرح کی ہے۔ مچھلی کی خرید و فروخت یہاں کی جاتی ہے، کیونکہ یہ سمندر ہے تو یہاں پہ مچھلیاں پائی جاتی ہیں، مچھلی کی فروخت بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے باغات ہیں جہاں پہ سبزیاں وغیرہ اگا کے کچھ ضروریات یہاں سے پوری کرتے ہیں۔ ان امپلائمنٹ یہاں پہ تقریباً 6.7% ہے۔ آمد و رفت کی میں نے بات کی تھی کہ ایئر ٹریول کیسے ہوتا ہے، جہاز یہاں پہ کس طرح آتے ہیں۔ اس کے بعد لوکل ٹریولز کی اگر آپ بات کریں تو یہاں پہ 15 کلومیٹر کی ایک ہائی وے ہے، اور یہاں پہ ایک ٹورسٹ بس بھی ہے جو کہ ہوم آئلینڈز سے آپریٹ کرتی ہے اور لے کے جاتی ہے مسافروں کو ساحل کے اوپر اور دیگر جگہوں پہ۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک انٹر لینڈ فیری سروس بھی موجود ہے جو کہ ویسٹ ہوم اور ڈائریکشن آئلینڈز کو کنیکٹ کرتی ہے۔ جو سیاح یہاں پہ آتے ہیں یا جو یہاں کے لوکل افراد جانا چاہتے ہیں دیگر جزائر پہ، تو یہاں سے فیری کے ذریعے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کشتیاں اور جو
بحری جہاز ہیں وہ بھی یہاں سے گزرتے ہیں، تو یہ بھی ٹرانسپورٹ کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ اب کمیونیکیشن کی اگر ہم بات کریں تو کمیونیکیشن کے لیے آسٹریلیا کا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ موجود ہے۔ جو ٹیلی فون کوڈ ہے وہ آسٹریلیا کا بھی ہی چلتا ہے 61، اور اس کے علاوہ GSM موبائل سروس بھی یہاں پہ اویلیبل ہے۔ آسٹریلیا کی سمز کارڈز وغیرہ بھی یہاں اویلیبل ہوتے ہیں۔ آسٹریلیا پوسٹ یہاں پہ پوسٹل سروس پرووائڈ کرتی ہے، اور اس کے بعد انٹرنیٹ سروس بھی اویلیبل ہے، براڈ بینڈ سروس، جو کہ کرسمس آئیلینڈ انٹرنیٹ ایسوسیشن جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہے۔ یہاں پہ ایک لوکل ریڈیو اسٹیشن بھی موجود ہے، اور جبکہ ٹیلی ویژن سروسز جو ہیں وہ آسٹریلیا سے سیٹلائٹ کے ذریعے پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور یہاں پہ نیوز پیپر یا اخبار ایک نیوز لیٹر چھپتا ہے فورٹ نائٹلی، اس کو دی اٹول کہتے ہیں، اور وہ الیکٹرانک فارمیٹ میں موجود ہے۔ تعلیم کی اگر بات کریں تو یہاں پہ 2 سکولز ہیں، ایک ویسٹ آئی لینڈ میں موجود ہے جو کہ کنڈر گارڈن سے لے کر 10ویں گریڈ تک کی ایجوکیشن پرووائڈ کرتا ہے۔ پھر ہوم آئی لینڈ میں بھی ایک اسکول ہے جو کہ کنڈر گارڈن سے لے کر 6 گریڈ تک کی تعلیم دیتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے لوگوں کو آسٹریلیا یا دوسرے کنٹریز میں جانا پڑتا ہے۔ نظام تعلیم یہاں پہ انگلش میں ہے، اور جو زبان بولی جاتی ہے وہ زیادہ تر ملے زبان بولی جاتی ہے۔ کلچر کی یہاں بات کریں تو یہ آسٹریلیا کا ٹیریٹری ہے، آسٹریلیا کا علاقہ ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ ملائیشیا کے زیادہ تر لوگ آباد ہیں تو یہ ڈومینیٹڈ جو کلچر ہے وہ ملائیشیا کا ہے، مسلم کلچر یہاں پہ زیادہ ہے، اور آپ کو یہاں پہ لوگ نظر آئیں گے مسجدوں میں جاتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، اور بچے بھی آپ کو پکچرز میں جو نظر آ رہے ہیں وہ بھی ٹوپیاں پہنے ہوئے، اور ایک ٹپیکل جو مسلم کلچر ہے وہ یہاں پہ ڈومینیٹ کرتا ہے۔ کیلنگ میں پولو کیلنگ نیشنل پارک موجود ہے جو کہ 1995 میں بنایا گیا تھا۔ جو تو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، لیکن یہاں پہ اب دنیا کو جو پتہ چل رہا ہے یہاں پہ سیاح بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ویسٹرن کنٹریز سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں، فوڈ بھی انجوائے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے ساحلوں کی سیر بھی کرتے ہیں، نہاتے بھی ہیں۔ تو اوور آل یہ بہت خوبصورت جزیرے ہیں، اور بہت کم لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ ہے۔ میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کروں ان جزائر کے بارے میں، تاکہ اگر آپ بھی اچھے علاقے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا بھی پلان کر سکیں۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، اور حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک لیے اجازت دیجیے گا جی، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔